ہے، باوجود اس کے وہ پھر بھی ظلم کرنا نہیں چھوڑتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، فرمایا اللہ ظالموں کو عن قریب ان کا بدلہ دے گا، یعنی ان کا حساب دے گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سنا کر اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت، ایک خاتون بڑھیا آئی۔ اس نے آ کر کہا، اے بادشاہ وقت محمود غزنوی، مجھے اور میری بچیوں کو کوئی آدمی ہے وہ سکون کرنے نہیں دیتا، گھر میں آرام سے نہ ہم سو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، تو رات کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں آ کر تنگ کرتا ہے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، فرمایا جب تک اس ظالم کو اس کے ظلم تک میں نہیں پہنچاؤں گا، اس کی حد تک نہیں پہنچاؤں گا، کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا، فرمایا اس وقت تک میں نہ ہی پانی پیوں گا نہ ہی کھانا کھاؤں گا، گھر میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور کہا، بھئی میرے پاس خاتون آئی ہے، اسی طرح کا کیس میرے پاس لائی ہے کہ اس کے گھر میں رات کو کوئی مرد ہے وہ سکون سے رہنے نہیں دیتا، پتہ کرو وہ مرد کون ہے، اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ 3 دن گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرہ مبارک پر پردہ ڈالے ہوئے، کپڑا ڈالے ہوئے ایک مرد کو اس عورت کے گھر میں لائے، اور اس عورت نے پوچھا، اے محمود غزنوی بادشاہ وقت، یہ آدمی یہ مرد کون ہے؟ تو آگے سے حضرت سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، یہ مرد کوئی ہے جو تجھے گھر میں سکون سے سونے نہیں دیتا، تیری بچیوں کو آرام نہیں کرنے دیتا، یہ وہ مرد ہے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے پہلی بات کہی، فرمایا اماں جی اپنے گھر کا جو دیا ہے اسے بند کر دو، یعنی اندھیرا کمرے میں ہو جائے۔ تو اس نے کمرے کے اندر دیے کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ اب سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے اپنی تلوار کو نکالا، فرمایا تو ہے جو اس اماں کو رات کو سکون سے سونے نہیں دیتا، بے چین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکال کر گردن جسم سے جدا کر دی۔ اب جب جسم سے گردن کو جدا کیا، اماں سے کہا اماں جی دیا جلا دیا جائے، روشنی کر دی جائے۔ اب اماں جی نے دیے کو جلایا، روشنی کی کمرے میں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلطان محمود غزنوی نے جو دوسری بات کہی، کہا اماں جی پانی کا مشکیزہ لاؤ، میں نے پانی پینا ہے۔ اماں جی پانی کا مشکیزہ لاؤ، پانی کے لیے برتن لاؤ، میں نے پانی پینا ہے۔ تو اماں جی پانی لائی، تو جب پانی پیا سلطان محمود غزنوی نے تو آپ نے ایک لمبا سانس لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے آج 3 دن کے بعد پانی بھی پی لیا، ظالم کو اس کے کردار تک بھی پہنچا دیا۔ اب حضرت سلطان محمود غزنوی گھر سے چلنے لگے تو اماں نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ایک بات تو بتاتے جاؤ، آپ آئے تھے کہا تھا بھئی بلب بند کر دیا جائے، دیا بجھا دیا جائے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے علیہ الرحمہ نے فرمایا اماں جی وہ جو آپ کو سکون سے نہیں سونے دیتا تھا، جو آپ کو گھر میں سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، فرمایا وہ آدمی میرا بھانجا تھا۔ وہ کون تھا؟ میرا بھانجا تھا، میرا اپنا بیٹا تھا۔ تو میں نے دیا اس لیے بند کرایا کہ کہیں شفقت کی وجہ سے میں اسے اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچا پاؤں، میں عدل و انصاف نہ کر پاؤں۔ اماں جی میں نے دیا اس لیے بجھا دیا
تاکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں. کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکوں بھئی اماں میرے پاس مقدمہ لائی، میں نے اس کا مقدمہ نہیں سنا اور کافر اور ظالم کو اس کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا. سلطان محمود غزنوی یہ وہ بادشاہ ہے، اس کے غلاموں میں سے ایک خاص غلام تھا جس کا نام ایاز تھا. کیا نام تھا؟ ایاز نام تھا. اب ایاز بہت ہی ایماندار شخص تھا، اللہ کا ولی تھا. جب یہ بادشاہ کی غلامی میں آیا، محمود غزنوی کے پاس آیا، تو اب وزیر مشیر کہنے لگے بھئی بادشاہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اس کے پاس بہت سارا ذخیرہ ہے، جو عشاء کے بعد رات کے بعد یہ جاتا ہے اپنے کمرے میں اسے سنبھالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. کان بھرے گئے بادشاہ کے، بھئی اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تھا کچھ نہیں. اب سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیروں کو بلایا، کہا بھئی ایسا کرو آج تم اس کے کمرے میں جاؤ، جو کچھ بھی ہے سارا میرے پاس لے کر آؤ، جو کچھ بھی ہے وہ سارا میرے پاس لے کر آؤ. اب جب وہ کمرے میں گئے، تالا کھلا تو دیکھا اندر سے دو چیزیں برآمد ہوئی، ایک ایاز کی ٹوپی اور ایک اس کی دھوتی. ٹوپی بھی پھٹی پرانی اور دھوتی بھی وہ جس کو کئی پیوند لگے ہوئے تھے، کئی ٹاکیاں لگی ہوئی تھی. اب جب ایاز کو بلایا گیا بادشاہ کی بارگاہ میں، یہ بڑا خزانہ لایا گیا، تو بادشاہ نے کہا یار تیرے پاس یہی کچھ تھا جو تو عشاء کے بعد رات کو تنہائی میں جاتا تھا اسے دیکھنے کے لیے؟ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس یہ جو خزانہ ہے بہت بڑا خزانہ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ میں نے خزانہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب رات کو کام کاج سے فارغ ہوتا ہوں تو جا کر انہیں دیکھتا ہوں کہ میں کیا تھا اور اب کیا ہوں. کہاں سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میں کیا تھا اور اب کیا ہوں. فرمایا یہ میں نے رکھا اس لیے ہوا ہے کہ یہ مجھے میری اوقات یاد کروا دیتے ہیں کہ پہلے میری اوقات یہ تھی، اب میری اوقات یہ ہے. تو حضرت سلطان محمود غزنوی کے اس غلام ایاز نے جو ہمیں درس دیا وہ یہ دیا، انسان جتنا مرضی بن جائے اپنی اوقات نہ بھولے، جو مرضی بن جائے اپنی اوقات نہ بھولے. آج انسان کے پاس سب کچھ آ جائے، پہلے غریب تھا پھر مالدار ہو گیا، لیکن آج انسان اوقات ہی بھول جاتے ہیں، پھر سلام دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اپنے آپ کو بڑا ایک چودھری سمجھنے لگ جاتا ہے. تو ایاز کہتے ہیں انسان اپنی اوقات نہ بھولے. ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا. بادشاہ وقت محمود غزنوی روزانہ کہتا، بڑے ادب سے بڑے پیار سے بلاتا سلطان محمود ایاز کے بیٹے کو، ایاز کے بیٹے محمد میری بات سنو. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی نے یہ نہیں کہا محمد، بلکہ کہا ایاز کے بیٹے میری بات سنو. اب بیٹے نے ابا جی کی بارگاہ میں کہا ابا جی پہلے تو بڑے ادب کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ نام بلاتے تھے، آج کہا بھی ایاز کے بیٹے میری بات سنو. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بادشاہ کو کوئی ہم سے ناراضگی ہے؟ تو اب حضرت ایاز بادشاہ کے پاس آئے، کہا حضور ایسے ایسے بات ہے. تو آپ نے فرمایا اے ایاز تجھے پتہ نہیں یہ ہے محمد تو تیرے بیٹے کا نام ہے، بظاہر تیرے بیٹے کا نام ہے، پہلے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی تو محمد ہے. آج میں نے جب تیرے بیٹے کو بلایا ہے تو میرا وضو نہیں تھا. اتنا بڑا وقت کا تقوی کا پرہیزگار اور متقی پرہیزگار شخص تھا کہ محمد نام بھی بغیر وضو کے نہیں بلاتا تھا. ان تقریباً 229 میں آپ کا وصال ہے ہجری میں، تو 1000 سال کے بعد غزنوی میں زلزلہ آیا. غزنوی میں زلزلہ آیا، بہت بڑا زلزلہ آیا، بڑی بڑی فولاد جو عمارتیں تھیں وہ بھی گر گئی، وہ ہل گئی. اب بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی جو عمارت تھی، جو مقبرہ بنا ہوا تھا، اس کی عمارت بھی ہل گئی. زاہد تقریباً دوسرا بادشاہ تھا، اس نے کہا بھئی حضرت سلطان محمود غزنوی کے مقبرے کی دوبارہ تعمیر کی جائے، دوبارہ دیکھ بھال کی جائے. جب مقبرے کو دیکھا گیا تو اندر سے تابوت نظر آیا، اندر سے تابوت نظر آیا. تو دیکھنے والوں نے کہا بھئی بادشاہ اندر سے تابوت نظر آ رہا ہے، وہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے،
اس نے کہا بھئی 1000 سال گزرنے کے بعد جس کا تابوت صاف نظر آ رہا ہے ایسے کرو اس کی قبر کو کھود دو. یہ 1974 کی بات ہے. 1974 میں زلزلہ آیا, 1000 سال گزر گئے. اب 1000 سال گزرنے کے بعد جب تابوت کو تھوڑا سا دیکھا, نظر آیا صاف پڑا ہوا تھا, مٹی بھی نہیں لگی. تو انہوں نے کہا جب تابوت 1000 سال گزرنے کے بعد صاف پڑا ہے تو پھر وہ تو حضور کا غلام تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی تابعداری میں گزاری, ایسے کرو اس کی قبر سے اس کا تابوت باہر نکالو. بڑے بڑے ماہر قسم کے لوگ آئے. ایک بڑا انگریز تھا, ان کو بلایا گیا, بھئی آئے ان کا چہرہ دیکھیں, تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے. جب سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابوت مبارک کو کھولا گیا, اس نے قریب ہو کر آپ کی آنکھوں کی طرف نظر کی نا, دیکھتے ہی گرا بے ہوش ہو گیا. دیکھتے ہی گرا بے ہوش ہو گیا. ہوش آنے کے بعد اس سے پوچھا گیا بھئی تجھے کیا چیز نظر آئی جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا. اس نے کہا 1000 سال گزرنے کے بعد جس کی بینائی بھی صحیح سلامت ہے, مجھے لگتا ہے یہ حضور کا غلام ہے. 1000 سال گزرنے کے بعد جس کی آنکھوں کی بینائی بھی صحیح سلامت ہے, مجھے لگتا ہے یہ رسول اللہ کا غلام ہے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کردار اپنا ایسا بناؤ کہ رسول اللہ کے غلام نظر آؤ. اپنا چلنا پھرنا ایسا بناؤ رسول اللہ کے غلام نظر آؤ. میں نے آیت جو پڑھی ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. اللہ فرماتا ہے بھئی ظالم جو ظلم کرتے ہیں, وہ ظلم امت مسلمہ پر ہو, وہ ظلم ہمسائے پر ہو, وہ ظلم بھائی پر ہو, وہ ظلم بہن کے ساتھ ہو, جس کے ساتھ مرضی ہو. فرمایا ظالم ظلم کر کے سمجھتا ہے میں بڑا بادشاہ ہوں, میں بڑا امیر آدمی ہوں, مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. فرمایا یہ اس کی بھول ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. فرمایا ان قریب اللہ ظالموں کو ان کا حساب دے گا. ان قریب اللہ ظالموں کو ان کا حساب دے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں بہت بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا. اللہ فتنہ دجالی سے بھی ہمیں محفوظ رکھے, فتنہ نوازیت سے ہمیں محفوظ رکھے, فتنہ عمرانیت سے بھی ہمیں محفوظ رکھے, فتنہ زرداریت سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. یا اللہ جب تک زندہ رکھ رسول اللہ کی غلامی میں زندہ رکھ. اگر یہ آپ کو قبول ہے تو آمین اونچی آواز سے کہہ دیجیے. اونچی آواز سے کہہ دیجیے یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندہ رہیں. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندہ رہیں. یہ فتنہ کو دور ہے, کسی کے ساتھ نہ جائیے. مساجد میں آئیے, اللہ کے گھروں کو آباد کرے, مدارس کو آباد کرے. یہ فتنے کا زمانہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت عورتیں زیادہ ہوں گی, مرد کم ہوں گے. آج جلسوں میں بھی عورتیں نظر آتی ہیں, گانے والی بھی عورتیں نظر آتی ہیں. اگر رمضان شریف ہو تو وہاں بھی لوگوں کو شرم حیا نہیں آتا. پھر کہتے ہیں بھئی ہم ریاست مدینہ بنانے والے ہیں. اور آج دیکھو اتنا کچھ ملک میں ہونے کے باوجود, ملک پاکستان میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں. یار جب سب کچھ نظر آ رہا ہے, عدالتیں تو عدالتیں ہی ہیں. میں ان ججوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم اس کرسی پہ بیٹھ کر انصاف نہیں کر سکتے, کم از کم یہ کرسی چھوڑ دو. رسول اللہ کی یہ کرسی تو بدنام نہ کرو. یہ کرسی انصاف والی کرسی ہے. شاہ مراد بادشاہ تھا, شاہ مراد بادشاہ تھا, اس نے بنوائی مسجد. اب اس بات کو ذرا غور سے سننا. اس نے مستریوں کو بلوایا, بڑے بڑے مستریوں کو بلوایا, کہا کہ مجھے ایک خوبصورت مسجد تیار کر کے دو. تو مستری آئے, مسجد بن گئی, تیار ہو گئی. اب شاہ مراد بادشاہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا. شاہ مراد بادشاہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا. جب مسجد دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے کہا میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے اور مجھے مسجد پسند نہیں ہے. میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے, مجھے مسجد پسند نہیں ہے. یہ میرا پیسہ سارا فضول کر دیا مستریوں نے. تو اب اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے مستری کا ہاتھ کاٹ دیا. کیا کر دیا؟ بولو تو صحیح. مستری کا ہاتھ کاٹ دیا. اب مستری خون ہاتھ سے بہ رہا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہوا قاضی کے پاس آ گیا. کس کے پاس آیا؟ قاضی کے پاس آیا. جب قاضی کے پاس آیا, قاضی نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ وقت نے میرا ہاتھ کاٹ دیا. بادشاہ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے. تو اس نے کہا میں بادشاہ کو بلاؤ. اب قاضی کرسی پر بیٹھا ہے, بادشاہ سامنے کھڑا ہے, ایک مستری بھی سامنے کھڑا ہے, دونوں برابر. بادشاہ بھی سامنے,
कोई बंदा रहा ना बंदा नवाब। जब रसूलुल्लाह का दीन हो तो फिर बादशाह भी बराबर होता है, मिस्त्री भी बराबर होता है, फिर किसी में कोई इख्तियार नहीं होता। अब बादशाह से पूछने लगा काजी, हाँ भाई बता तूने इसका हाथ काटा है? उसने कहा हाँ मैंने काटा है। उसने कहा क्यों काटा है? उसने कहा मैंने मस्जिद बनवाई है, इतना पैसा लगाया है, मुझे ये मस्जिद पसंद नहीं आई, इसने मेरा पैसा फजूल में लगा दिया, इसलिए मैंने इसका हाथ काट दिया। उसने कहा तू कौन होता है हाथ काटने वाला? सुभान अल्लाह कह दीजिए, कौन होता है हाथ काटने वाला? काजी तो मैं बैठा हूँ, तू कोई मसला था मुझे बताता। तो उसने कहा भाई बुलाया अपने बंदों को, इसका हाथ काटो, इसका बोले तो सही, इसका हाथ काटो। तो जब उसका हाथ काटने लगे, मिस्त्री खड़ा था देख रहा था, मिस्त्री ने कहा जज साहब काजी साहब रहने दो, जज साहब काजी साहब हमने वहां पर इंसाफ देखते, हमने तुम्हारा इंसाफ देख लिया है, बस हम यही बताना चाहते थे कि बादशाह की इज्जत वही है जो मिस्त्री की है। यहाँ इंसाफ बिक रहा है, बड़ा है तो उसके लिए कुछ और इंसाफ है, छोटा है तो उसके लिए एक इंसाफ है। 70 साल से गरीब अगर कोई केस अदालत में लेकर जाता है तो वो केस मर जाता है, केस पूरा नहीं होता। ये तो हमारी अदालतें हैं। आप किसी तरफ ना जाए, किसी फितने की तरफ, किसी तहरीक की तरफ ना जाए, रसूलुल्लाह के दीन की तरफ बस। हुजूर के दीन के साथ मोहब्बत करें, कुरान के साथ मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, औलिया से मोहब्बत करें, अंबिया से मोहब्बत करें। मुझे एक बात बताएं, इससे बड़ा फितना क्या हो? एक बंदा है बच्चा है, वो मजमे में खड़ा होता है, अगर मैं ये बात भी ना करूंगा इस मिंबर पे बैठकर, मैं अपने लिए बड़ी बदनसीबी की बात समझता हूँ। मिंबर रसूल पर बैठकर ये कोई सियासत की बात नहीं, रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं अपने लिए खुशनसीबी की बात समझता हूँ, रसूलुल्लाह के वालिदैन बड़े अजीम थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। ये उसने अल्फाज कहे, उसने अब दूसरे अल्फाज कहे, उसने कहा उसके बाद जो अजीम वालिदैन है वो इमरान खान के हैं। मैं ये नाम भी इसका लेना मस्जिद में गवारा नहीं करता। अब सारे सुन रहे हैं, किसी ने नहीं कहा भाई ये तो गलत कर रहा है। सहाबा भी गए, औलिया भी गए, अहले बैत भी गए, बड़े बड़े बुजुर्ग गए, ये इसके वालिदैन बड़े अजमत वाले हैं जिसने ये हमें जन्म कर दिया। मैंने कहा इससे बदबख्त इसके वालिदैन है जिसने हमें ये जन्म कर दिया। हमारे लिए अजमत वाले वो हैं जो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। और एक जगह पिशावर में उन्हीं का बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा भाई मैं इसकी इतनी ताज़ीम करता हूँ जितनी अंबिया की जाती है। क्या मतलब? ये भी अंबिया के बराबर है। इतना बड़ा फितना यार, हम किसी वक्त जा रहे हैं। हम अगर लोगों को ये ना बताएं तो हमारा गिरबान नहीं होगा, कल क़यामत से पूछा नहीं जाएगा। गुजरात के अंदर गुस्ताखी होती है कि मैं नबी हूँ, गुजरावाला के अंदर गुस्ताखी होती है, औरत कहती है मैं नबी हूँ। कुरान मजीद को हल्फन पाकिस्तान के अंदर जलाया जाता है, तौहीन की जाती है। पाकिस्तान फिर भी लोग हमारे इतने बेवकूफ़ हैं, कहते हैं इस जैसा हमें लीडर कोई नहीं मिलेगा। भाई तुम्हारा लीडर ये नहीं है, हमारा लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उनकी आवाज़ से सुभान अल्लाह। हमारा लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा है, हमारा लीडर अबू बकर सिद्दीक है, हमारा लीडर उमर फारूक है। उनकी आवाज़ से सुभान अल्लाह कह दीजिए। कहीं को मरोड़ पई बड़ी अजी मौलवी से अब्बास में कुत्ते की दीवे ने रसूलुल्लाह दे दीन दी गाल करनी बोली है, ये भी जरूरी है। आदम पे आसम नु सामू मिसबात दे मसाइल दसो, सामू गुस्सा दे मसाइल दसो। बाबा ओ दसे ने मौलवी को वक्त गुजर गए, वो ये हक की सुनो। हमारा लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा है, हमारा लीडर अबू बकर सिद्दीक है। उनकी आवाज़ से सुभान अल्लाह कहिए। हमारा लीडर उमर फारूक है, हमारा लीडर उस्मान गनी है, हमारा लीडर हैदर कर्रार है। आपने लीडर इनको बनाइए, दुनियादारों को ना बनाइए, रसूलुल्लाह के गुलामों को बनाइए। ताजदार